بشیروں و نذیرا، وہ قرآن عربی زبان کا جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان میں سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا، مان لیں گے بشارت ملے گی، نہ مانیں گے ڈراوا ملے گا۔ لیکن اکثر لوگ روح گردانی کرتے ہیں اللہ کے کلام کو سن کر، اور صاف کہتے ہیں جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، آپ اپنی جگہ عمل کیجئے، میں اپنی جگہ عمل کروں گا۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر، کہہ دیجئے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، یوحی الیہ، مجھ پر تو وحی آتی ہے، اللہ کا فرشتہ کے کلام لاتا ہے، انما الہکم الہ واحد، اور سب سے بڑھ کر اہم ترین اسلام کی دعوت خدا وحدہ لا شریک کو، وحدہ ذل جلال اکرام والاکرام کو ایک مانا جائے، نہ صرف مانا جائے، فاستقیموا، جم جاؤ، واستغفروا، اور آج تک کی زندگیوں کے اپنے اعمال سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں استغفار کرو۔ لیکن تباہی ہے مشرکین کے لیے جو نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے برخلاف جو ایمان لائے نیک عمل کرے ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کیا تم اس خدا سے نافرمانی کرتے ہو جو دوسروں کو اس کا برابر کا ٹھہراتے ہو، جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا اور اس پر پہاڑ جمائے، اس کے اندر برکتیں رکھیں مانگنے والوں کے لیے، درین چرین پرند انسان ہر زمین کی سمندری فضائی مخلوق کے لیے اس میں غذا اس کے اندر رکھ کے رکھ دی، اور یہ سارے کام 4 دن میں ہوئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اور آسمان زمین سے دونوں سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، یہ تھا کن، کائنات میں اللہ کی آواز گونجی، بگ بینگ ہوا، خالتا آتینا عطائین، انہوں نے کہا کہ ہم آ گئے تیرے حکم کے فرما بردار بن گئے، اور یہ 7 آسمان 2 دنوں میں بنے، ہر آسمان میں اس کا قانون بنا دیا گیا، اور یہ جو آسمان آخری 7واں جو نظر رہا ہے آسمان دنیا، اس کو ہم نے چاند تاروں ستاروں سورج چاند سے ہم نے سجا دیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے ایک زبردست علیم علم والے ہستی کا منصوبہ اللہ نے بنایا۔ اب آیت نمبر 13 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، بوڑھا اتنی آیتیں سنتے ہوئے اب ٹیک لگا کے زمین پہ بیٹھے ہیں دونوں کعبۃ اللہ کے پاس، اب دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک کر ایسا ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آیت نمبر 13 تلاوت فرمائی، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ منہ موڑتے ہیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو میں اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں جیسا قوم عاد اور قوم سمود پر نازل ہوا تھا۔ یا تو ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جھٹکے سے اٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، محمد رحم کرو اپنی قوم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیے جا رہے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو۔ لیکن آج زمین میں بغیر کسی حق کے بڑے بن بیٹھے تھے اور کہنے لگے ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور۔ اللہ نے چند منحوس دنوں کی ہوائیں ان پر بھیج دی، طوفانی ہوائیں، اور دنیا میں رسوائی کا عذاب آخرت میں تو ہوگا۔ رہے سمود، انہوں نے بھی اندھا بن کر رہنا پسند کیا، لہذا ذلت کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ اے دنیا والے، دنیا میں جو تم جرم کرتے ہو وہ دنیا والوں کی نظروں سے تو چھپتے رہتے ہو، کبھی خیال ہے قیامت کے دن تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ اور پیر، جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی۔ انسان کا جسم خود اس کے اطراف میں اس کے خلاف اس کے لیے گواہی دے گا۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، ہرگز مت سنو۔ والغوا فیہ، جب یہ سنایا جائے، پڑھ کر تلاوت کیا جائے تو اس میں قلل ڈالو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ تم ایسے لوگوں کو، ایسے کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ پھر وہ آیتیں آ رہی ہیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اطمینان قلب۔ دیکھیے
آج کسی ملک کے سربراہ کو دیکھ لیجئے پروٹوکول میں نکلے گا، باڈی گارڈز ان کے بغیر باہر نہیں نکل پاتے۔ روم کا سفیر آیا، شہنشاہ نے پیغام دے کر بھیجا حضرت عمر کی خلافت کے دور میں۔ اس نے پوچھا کہ خلیفہ کہاں ہے؟ وہ سمجھا کہ خلیفہ کسی بڑے محل میں رہتے ہیں، کہا کہ مسجد میں نبوی ہے۔ اب اس زمانے کی مسجد نبی ذرا کشادہ تو ہو گئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں، چھپر اوپر بھی تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہے، راتوں میں تھوڑا لائٹ وغیرہ بھی، موم بتیاں مشعلیں وغیرہ جلتی تھی، خوشبو کا انتظام تھا، لیکن وہی مٹی کی تھی۔ آج کل کے جو لیٹسٹ ٹائلز وغیرہ ہیں وہ کچھ نہیں تھے وہاں۔ مسجد چلا گیا، وہاں جا کر پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ابھی نماز ختم کریے، میں بازار کی طرف گئے۔ اچھا بازار، اس زمانے کے آپ کا کیا خیال ہے؟ شہنشاہ روم بازار کو جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا وہاں پر؟ وہ تو اپنے جان کے ڈر سے محل کے باہر بھی قدم تنہا نہیں نکالتا تھا۔ جہاں جائیں گے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں گی۔ بازار میں گیا تو کسی نے کہا کہ ابھی اس راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے ان کو۔ وہ بیچارہ اس راستے پر ہو لیا، سنسان راستہ ہے، تھوڑی دور آگے گیا تو دیکھا ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک صاحب اینٹ کا تکیہ بنائے بڑے آرام سے سو رہے ہیں، جسم پر جو جھبا ہے اس پر چند پیون لگے ہیں، لیکن مست نیند ہے۔ بے اختیار منہ سے نکلا، تم انصاف کرتے ہو اس لیے دنیا کا کوئی خوف تمہیں چھو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے اب یہ تو دنیا دار آدمی تھا، ایک سلطنت کا سفیر تھا، قاصد تھا، پیغام لے کر آیا تھا، اسے کیا معلوم اسلام کیا ہے؟ اسے کیا معلوم کہ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ موت جب لکھی ہے اپنے وقت پر آئے گی، ایٹم بم بھی مار دو اثر کچھ نہیں ہوگا، اور موت جب نہیں لکھی ہے تو کچھ نہیں ہوگا، دنیا مل کر کچھ نہیں کر سکتی۔ باہر فرشتے نازل ہو کر کہتے ہیں، دیکھیے بعض غریبوں کو دال چٹنی کھا کر مست نیند سو جاتے ہیں، اور وہ کروڑ پتی ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی، پلس لینی پڑتی ہے، دوائیں گولیاں کھانی پڑتی ہے، دماغ پریشان ہے، چند گھنٹے کے لیے ان کو چاروں طرف سے ہر چیز ٹیلی فونز وغیرہ بند کر کے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سلا پاتے ہیں۔ پتہ نہیں کس وقت کہاں سے کوئی بات آ جائے، کون سی برانچ بند ہو جائے، لوٹ مار کے کوئی بھاگ جائے، کہاں پر نقصان ہو جائے، کاروبار کے اندر فائدے ہیں، نقصانات ہیں، کاروبار پھیلا لیا ہے۔ اب جن کے پاس اختیارات وغیرہ ہیں ان کا تو معاملہ مختلف، اور یہ روٹی کھانے والا، دال چٹنی کھانے والا فٹ پاتھوں پر مست نیند سو جاتے ہیں، سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ جنت کا وعدہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت سمیہ، حضرت یاسر شہید ہو چکے ہیں، نہ ان کو سفیر بنایا، نہ مشیر بنایا، نہ اللہ کے رسول نے کچھ نعمتوں سے نوازا، نہ دولت دی، بس وہی غربت کے اندر مشرکین نے مکہ نے جان لے لی۔ لیکن جیسے ہی جان نکلی ملا کیا؟ عمریں تو ویسے ہی ہو چکی، 60-70 سال تو آدھی دنیا تو زندگی عمر تو ایک بڑا طویل عرصہ گزار کے جا چکے تھے، دیکھ چکے تھے دنیا۔ اب سیدھا جب جنت میں گئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش ہماری قوم کو معلوم ہوتا۔ انہوں نے تو اپنی دانش میں ہمیں مار دیا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ جعلنی من المکرمین، ہم کو تو بڑے معزز انسانوں کے اندر، اپنی جنت کے اندر اللہ نے داخل کیا ہے۔ تو یہ فرشتے ہمارے دنیا میں ساتھی، آخرت میں ساتھی، وہاں جو چاہے ملے گا۔ پھر اللہ بڑی پیاری آیت ہے، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے، اور دنیا والوں کے سامنے سینہ ٹھوک کر کہے ہاں اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں ہوں۔ ہے یہ جرت آپ میں، یہ جملہ کہنے کی دنیا والوں کے سامنے، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں، اپنے بچپن کے دوستوں کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت مجھ میں اور آپ میں ہے؟ ہماری زندگیاں اتنی پاک صاف ہو گئی، برائیوں سے دھل گئی، پریشان، ساری مشکلات، یعنی دنیاوی چیزوں کو ہم نے ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ رسول نے حکم دیا تھا، بات کرنا نہیں چاہتے۔ بہترین ہمارے سیلز مین ہیں، سیلز مینیجرز ہیں،
اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے کسی بھی لمٹ تک جا سکتے ہیں. ایسے انتہائی بہترین بولنے والے شخصوں کو جب کہا جاتا ہے لوگوں سے اللہ کے دین کی بات بھی تو پہنچاؤ، کہتے ہیں نہیں صاحب یہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ کوشش تو کرو. اب اس کے لیے نیکی بدی یکساں نہیں ہے. دنیا والے برائی سے پیش آئیں گے، اور آج کی دنیا میں تو آپ جیسے خالص اسلام کی بات کریں گے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیوی بچے آپ کی مخالفت شروع کر دیں. آپ کے گھر سے پہلے مخالفت ہوگی خالص اسلام پیش کرنے میں. لیکن اس کا رویہ جب تک وہ سنتے ہیں خاموشی سے مسکرا کے ٹالتے ہیں، دعوت دیجیے. جب وہ بدتمیزی، بےہودگی، جہالت پر اتر آئیں، قالوا سلاما، دوسروں کو دعوت دیجیے. اللہ فرما رہا ہے اگر کسی نے برائی تمہارے ساتھ کی، تم بھلائی سے پیش آؤ تو وہ کل کا دشمن تمہارا بہترین جگری دوست بن جائے گا. لیکن یہ کام کرنے کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے. الا الذین صبروا، اور یہ بڑے نصیب کا کام ہے. ہر آدمی یہ کام نہیں کرتا، بڑے نصیبوں والا یہ کام کرتا. اس لیے کہ ہوتا کیا، ینزغنک من الشیطان، شیطان وسوسہ ڈالا، کیوں خاموش بیٹھے بھائی؟ انہیں کنکری مارا، تم پتھر لے کے سر پھوڑ دو اس کو. انہیں اف بولا تم اس کی جگہ پہ 10 سنا، ایک بولا تم 10 سنا کے آ جاؤ. ٹٹ فار ٹیٹ، خاموش. اب دیکھیے جملے ہم سنتے رہتے ہیں، عورتیں ہماری، ہمارے مرد، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ فلاں سے پر ملاقات ہوئی، بہت اچھل رہے تھے، ایک جملہ بولا، اتنا سنایا بولتی بند کر کے آ گیا. دنیا داری میں تو چل جائے گا آپ کا، دینداری میں کہاں؟ دینداری میں تو صبر کرنا پڑے گا. اب آ رہی آیت نمبر 38. یہاں پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، سر اٹھایا، فرمایا ابو الولید یہ تھا میرا جواب. کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی، قرآن مجید سنایا اسے. اس مشرک کو اٹھ گیا. اطراف کے تمام قبیلوں کے سردار جو وہاں بیٹھے ہوئے، سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں 2 افراد کی طرف. وہ لوگ ابو الولید کو جاتا ہوا بھی دیکھ رہے تھے، اب واپس آتا ہوا بھی دیکھ رہے. جیسے ہی اس کو واپس آتا ہوا اس کی چال کو دیکھا، لوگوں کے منہ سے نکلا لگتا ہے ابو الولید پر بھی محمد کا جال چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. چال اس کی اب نڈھال ہے، ایک کمزور آدمی دکھ رہا. وہ جو جس تھاٹ سے گیا تھا سینہ پھلا کر سرداری کے زور میں، اب وہ کیفیت نہیں ہے، ڈھیلے ڈالے قدموں سے آ رہا ہے. قریب پہنچ کر کہا کہ سرداران قریش، ایک مشرک کا بیان سنیے. ایک مشرک نے قرآن کو کیا سمجھا، پیدائشی مسلمان میں اور آپ، ہم نے کیا سمجھا. وہ مشرک سردار کہہ رہا ہے سرداران قریش، میں نے وہ کلام سنا ہے جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اگر یہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، یعنی تم نیوٹرل بن جاؤ. اور اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو وہ قتل کر دیں گے، تو تم اپنے بھائی کے قتل سے تمہارے ہاتھ پاک رہیں گے. دوسرے قتل کریں گے عربوں میں سے، باہر والے، مکے کے باہر والے. اس لیے کہ مکے میں قریش رہتے تھے، قریش کے ہر قبیلے کا تعلق چند نسلوں میں جا کر پشتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا ملتا تھا، ہر کسی کا. بوڑھے کی زبان سے جب یہ کلمات سنے تو سب کے زبانوں پہ یہ تھا کہ تم پر بھی محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ جو بات مجھے حق نظر آئی میں نے تمہیں بتا دی، آگے تمہاری بات. اب یہ اللہ تعالیٰ سورہ کنٹینیو کر رہا ہے. اس میں اللہ کی نشانی یہ ہے کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پانی کے چند قطرے برسے، ایک اس میں سے پیداوار اگلنے لگی زمین. قرآن مجید میں مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے. ہمارے دلوں کی زمین مردہ پڑ گئی ہے، قرآن کے ذریعے زندگی ڈالو اس میں. کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے.
یہ ایک زبردست کتاب ہے، کلام نصیحت ہے، نہ اس میں باطل سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، ایک حکیم حمید کی نازل کردہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ کہا جا رہا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ سے پہلے میں گزرے ہوئے رسولوں نے نہ کہی۔ اگر ہم یہ قرآن کو عجمی بنا کر بھیجتے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آیات کھول کر کیوں نہ بیان کی، کیا عجیب بات ہے، کلام عجمی ہیں اور سننے والے عربی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ ہے، آنکھوں کی پٹی ہے۔ اور ایسے ہی ہم نے کتاب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ قیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہی سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے کلیوں میں سے نکلتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی اور کس نے بچہ جنا ہے۔ اور جس دن وہ لوگوں کو پکارے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک، تو سارے دنیا کے لوگ جب اس کے سامنے حاضر کہیں گے آج ہمارے سارے باطل معبود جنہیں ہم خدا تیرے درجے میں معبود پروردگار بٹھا کے رکھے تھے، آج ہم سے کھو گئے ہیں۔ اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ آج اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو نیک عمل کرے گا اس کے اپنے لیے فائدہ ہوگا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ نہ والد صاحب کھڑے رہ کر ہماری طرف سے کچھ سفارش کر سکیں گے، نہ بیٹا باپ کے حق میں فائدہ مند ہوگا۔ اگر دونوں نیک ہوں گے، نیکیوں کا دونوں کا پلڑا بھاری ہوگا، شاید اللہ ایک دوسرے کو مددگار بنا کر دونوں کو بخش دے۔ لیکن ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی گنہگار ہوگا تو پھر دوسرا اسے بچا نہیں پائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں، وہ ظلم کرنا پسند نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، بس دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، اور جب دینا شروع کرے تو صحیح طور پر آج کے دور کا مسلمان انسان شکر بھی ادا نہیں کرتا، صرف لفظی اللہ کا شکر ہے، بڑا کرم ہے مالک کا، لیکن وقت پہ نمازیں نہیں ہیں۔ جیسے جیسے دولت بڑھے گی، انسان کے پاس رتبہ بڑھے گا، پوزیشن بڑھے گی، جائیداد بڑھے گی، اتنا ہی دین سے وہ دور ہوتا جائے گا۔ وہ دنیا میں اتنا منہمک ہو جائے گا کہ عبادات کے لیے وقت نہیں ملے گا، اس کے لیے تسبیح و اذکار کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ آج کل کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی نے ہم کو تو اتنا مجبور کیا ہے کہ ہم بیت الخلاء میں بھی اور اپنے بستروں پر بھی ان چیزوں سے چھوڑے ہوئے نہیں ہیں۔ راتوں میں نیندیں ہماری حرام ہو چکی ہیں، ذری سی بزر بجنے پر، ذری سی وائبریشن پر نیند ہوشیار ہو جاتی ہے۔ اب یہ شخص کیا سوئے گا، سکون اسے کیسے ملے گا، دوسرے دن دفتر میں آرام و اطمینان سے اپنے کاموں کو کیسے نمٹائے گا۔ اب بچائیے، ہر وقت کی بے چینی ہے۔ پرانے زمانے میں وقت گزر جاتا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے زندگی ہے؟ پرانے زمانے میں ہمارے باپ دادا پردادا یہ زندگی نہیں، بس 8 15 دن مہینوں میں خط آتے تھے، زندگی گزر رہی تھی نا۔ لیکن آج کا انسان سمجھتا ہے کہ جب تک ایک ایک چیز کو، ہر گھنٹی کی آواز پر جب تک چیک نہیں کر لے میسیج کو، اسے سکون نہیں ملتا۔ اب ایسی بے چینی کی زندگی میں آرام کہاں، صحت الگ برباد۔ راتوں کی جو نیند ہے جو اللہ نے انسان کے آرام کے لیے بنائی ہے، اسی میں اگر آرام میسر نہ ہو تو پھر دن میں کیسے سو سکیں گے؟ پورے جسم کا نظام ہمارے کنٹرول کے باہر ہو جائے گا، مختلف بیماریاں در آئیں گی۔ اس کا کوئی علاج ہے ہمارے پاس؟ کوئی علاج نہیں ہے۔ اور جب اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو پھر انسان کا خیال یہ ہے کہ ارے بھائی اب تو اللہ مہربان ہے، اب میں جو چاہے کروں، جیسی چاہے زندگی گزاروں، اللہ خوش ہو گیا، قیامت میں بھی جاؤں گا تو اللہ اور دے گا۔ اللہ کے بارے میں صرف حسن ظن سے کام لے رہا ہے، اللہ کے احکامات کو سرے سے نظر انداز کر رہا ہے۔ نہ اس کا اللہ دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، نہ اللہ لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ ان دونوں شکلوں میں انسان اللہ کا نافرمان بن رہا ہے۔ وہی چیز اللہ فرماتا ہے، جب ان کو نعمت سے انسان کو نوازتے ہیں
تو اکڑ جاتا ہے، لوگوں پہ غرور تکبر بتاتا ہے، اور ذری سی آفت چھو جائے لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ غور کر کے دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، کیا اے لوگو تم نے یہ سوچا اگر یہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے اور تم ان کا ثم کفرتم اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک لے نکل جائے۔ غیر مسلم تو غیر مسلم آج مسلمان قرآن سے تعلق جوڑنے دل لگانے تیار نہیں ہیں۔ لوگوں کو قرآن، ایک بڑی تعداد جن کو دور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ دیندار ہیں، ان کے صورت شکل ان کے حلیوں سے ان کو قرآن کی طرف بلائیے تو دل قرآن میں نہیں لگتا، بھاگ رہا انسان قرآن۔ ہاں جواب ملے گا میں اکیلے میں قرآن پڑھتا ہوں، کیوں بھائی؟ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان اتلو القرآن، قرآن کی تلاوت لوگوں کو سناؤ۔ تمہارا نبی کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، آیات سناتا ہے، وہ یزکیہم، اس کے بعد پاکی عطا کرتا ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہو جائیں تب اصل زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، علم اور حکمت کی باتیں اس کے بعد میں سمجھ میں آئیں گی۔ دنیا کی آپ ساری کتابیں پڑھ لیجئے، رتی برابر ہدایت نہیں ملے گی۔ کان کھول کر سن لیجئے، ایک دور تھا اپنی جہالت میں ایم اے کی ڈگری لے کر ہم سمجھتے تھے بڑے قابل ہیں، یونیورسٹی سے فارغ ہیں، پہلی مرتبہ قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ ڈگری تو جاہلیت کی ڈگری ہے، جس کے اندر ایک معمولی سی ناچنے والی کی کتاب کو سلیبس میں شامل کر کے ایک مسلمان نوجوان کو یہ تعلیم اس کو بتایا گیا ہے کہ ایک ناچنے والی کیسی تھی۔ پرانے تمہارے آبا و اجداد اس ناچنے والی کے پاس جا کر اس کے گانے سے ناچ سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اب آپ کے خیال میں مسلمان نسل اردو سے ایم اے کرنے والے اسلام کے قریب آئیں گے؟ یہ کتابیں اس قسم کی شاعری، عشق و عاشقی کی شاعری، یہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں آئیں گے؟ 2 سال پی جی کورس، ماسٹر آف آرٹس کا کوئی 2 سال، ایک لفظ نہ قرآن نہ حدیث نہ اللہ نہ نبی نہ آخرت، کسی کی بات نہیں سنی ہم نے، سنی نہیں۔ دوران لیکچر کسی بڑے سے بڑے دیندار لیکچرز بھی ہمارے پاس تھے جو کسی درگاہ کے خلیفہ بھی تھے، لیکن کچھ نہیں سیکھا ہم نے ان سے، انہوں نے کبھی نہیں بتایا۔ محبوب، شاعر، عاشق، عشق، محبت کی باتیں اشعار کو، شاعروں کے جذبات کو سمجھاتے رہے، انسانی زندگی کے مسائل پر انہوں نے گفتگو ہی نہیں کی۔ اب بتائیے اس قرآن سے آج امت مسلمہ کے 99% دوری ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان میں کی بڑی تعداد ترجمہ نہیں پڑھتی، کچھ جو پڑھ کر ترجمہ پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، کچھ ان میں کی تعداد عمل کرتی ہے دوسروں تک نہیں پہنچاتی، کچھ جو عمل کرتی ہے دوسروں تک پہنچاتی ہے۔ ہمارے بھائی مسلمان ایک بڑی تعداد اس کی مخالفت میں ڈٹ جاتے ہیں، مخالفت میں ڈٹ جاتے ہیں۔ ورنہ گزشتہ صدی اٹھائیے، 19ویں صدی اللہ نے ایک بندے کو اٹھایا۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے جگہ جگہ پر من گھڑت قسم کے عقیدوں کی بنیادوں پر اپنے اپنے گروپ بنا لیے تھے، اور ایک بڑی تعداد کا حال یہ تھا کہ فحاشی، عیاشی اور عریانیوں میں تھی، اور ایک بڑی تعداد خبر پرستی اور درگاہوں کے اوپر برجمہ جم کر بیٹھی تھی، سب سے پہلی مخالفت خالص اسلام کی کرنے والے یہ مسلمان تھے۔ آپ تاریخ کھنگال کر دیکھیے، کسی غیر مسلم نے
ہندوستان تو بے شمار عقائد اور مذہبوں کا ماننے والا ہے، وہاں آبادی انسانوں کی پائی جاتی ہے، لیکن کسی نے مخالفت نہیں کی سوائے مسلمانوں کے، صرف مسلمانوں نے مخالفت کی ہے۔ کس چیز کی؟ قرآن کی۔ اس بندے کا مطالبہ کیا تھا؟ صرف احکام قرآن کے ہوں گے، طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، کسی کی اطاعت بے چوں چراں بغیر سوال کے کی جائے گی تو وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، بقایا ہر کسی کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، چاہے وہ صدیق اکبر کیوں نہ ہو، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، انبیاء، نبی، خاتم النبیین معصوم عن الخطا ہے۔ غلط بات ہے۔ اس بندے نے ایک ہی دعوت دی تھی، خالص مسلمان بن کے آ جاؤ میرے ساتھ، نہیں چھوڑ پکڑ والی چیز نہیں، نمازوں کی رپورٹ، صرف نمازوں کی رپورٹ نہیں دینی پڑے گی تمہیں، تمہارے معاملات تمہارے گھر میں کیسے چل رہے ہیں، تمہارے محلے میں تمہارا کیریکٹر کیا ہے، لوگ کیا نام سے کیا رویے سے تمہیں جانتے ہیں، تمہارے کام کی جگہ پر تمہارا طریقہ کار کیا ہے، تمہارا لین دین، تمہارے معاملات کیسے ہیں، اتنا سب ہوگا تو تم ہمارے ساتھی بن سکتے ہو، ورنہ نہیں بن سکتے۔ کیا کیا لوگوں نے اعتراض کیے، کیا کیا کیے، لیکن بہرحال اللہ نے لاکھوں مجھ جیسے گنہگاروں کو توفیق دی زندگی کو بدلنے کے لیے، پلٹنے کے لیے، اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کرنے کے لیے، اللہ کے تعلق دین سے ناطہ جوڑنے کے لیے، اور آج وہی چیز ہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آخری آیتوں میں سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں اور ان کے اپنے نفسوں میں۔ آج ایک بچہ کیسے ایک معمولی سے جرثومے سے انسانی شکل میں آ کر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد میں دنیا میں آتا ہے، آج کی سائنس وہ پوری چیز کو آپ کے سامنے ایک ویڈیو کی شکل میں پیش کرتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے کسی نبی کے بارے میں بتائیے اتنی تعلیمات ملی تھی، اور کائنات کی جو تسخیر ہو رہی ہے، کائنات کے بڑے بڑے سائنٹسٹ حیران ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے کہ کائنات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کیسے نام لے گی ختم؟ ارے دنیا تو قرآن، علامہ اقبال نے کیا کہا، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کائنات وسعت لے رہی ہے، پھیلتی جا رہی، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم کائنات کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ یہ نشانیاں، آج انسان نے ترقی کی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور انسان غیر مسلم اسلام کا بدترین دشمن، اسے معلوم ہے کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت کا سے پہلے انسانوں کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا بھیانک خطرناک جو مرحلہ ہے وہ پیش آنے والا ہے۔ یورپ جانتا ہے 56 مسلمان ممالک سوئے پڑے ہیں، عوام سوئے پڑے ہیں، انہیں نہیں معلوم دجال آنے والا ہے، انہیں نہیں معلوم دجال آنے والا ہے، اور یورپ جانتا ہے، امریکہ جانتا ہے، امریکہ کی سڑکوں پر آپ بینس گاڑیوں کے پیچھے دیکھیں، جیزس از ارائیونگ، واٹ ڈو یو مین بائی جیزس؟ ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ جب مسیح ہے، اصلی مسیح آئیں گے اس وقت، جبکہ مسیح دجال آئے گا، اور مسیح دجال کب آئے گا؟ اس وقت آئے گا جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت امام مہدی کون ہے؟ امت مسلمہ بے خبر ہے۔ بدترین دشمن آنے والا ہے کہ اس کے سامنے آنے کے بعد لاکھوں مسلمان ایک وقت میں ایمان سے دور ہو جائیں گے۔ خدا نہ کرے میں اور آپ، ہماری آنے والی نسلیں اس میں شامل ہوں۔ توجہ کیجئے، قرآن کی طرف لوٹیے، میں اور آپ، اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔